بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر جان اس بات کے اندر غور کرے کہ اس نے کل آنے والے قیامت کے دن کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ قابل سب احترام بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، اس طرح کوئی بندہ لوہے کو زنگ سے پاک کرنے کے لیے اس کو بھٹی کے اندر آگ میں تھوڑی سی تپش دیتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ایک مومن کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ان رمضان کے روزوں کے مرحلے سے اللہ گزارتا ہے۔ تو جو ایمان اور ثواب کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس مرحلے کو طے کرتا ہے، اسی کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب چاہنے کے لیے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مرحلہ میرے بھائیوں اللہ سے گناہوں کی بخشش کو حاصل کرنے کا ہے، لیکن ہماری تربیت میں، ہمارے اعمال میں رمضان میں ایک عمل کا اضافہ ضرور ہونا چاہیے، اور وہ عمل کیا ہے؟ تفکر، غور و فکر کرنا، بیٹھ کے تنہائی میں تھوڑا سا اپنی ذات کے بارے میں سوچنا۔ کہ یاد رکھیں کہ سینکڑوں دروس اور ہزاروں باز کی مجلسیں انسان کو اتنی جلدی نہیں بدل سکتی جتنی جلدی کہ انسان اپنی زندگی کو روزانہ 5 منٹ دینے لگ جائے تو انسان کا کردار بدل جاتا ہے۔ المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ اس بات کی دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنا دے، لیکن نیکی پہ غور و فکر کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہم اللہ سے یہ دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، لیکن جہنم سے آزادیاں چاہنے کے لیے، اعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہم جنت کے طلبگار تو ہیں، لیکن جنت جن کاموں کے عوض میں اللہ نے عطا کر دی ہے، ہر کام ہم نے اپنے اوپر بوجھ سمجھا ہوا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کی ایک کیفیت دیکھ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ما رأیت مثل الجنہ، میں نے جنت جیسی خوبصورت جگہ میں نے محمد نے نہیں دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں ہماری تو آنکھوں سے وہ منظر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مناظر دکھائے۔ آپ جنت میں گئے، جنت کی مٹی کو دیکھا، جنت کے محلات کو دیکھا، تو آپ نے تو منظر دیکھے سارے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جنت جیسی خوبصورت جگہ نہیں دیکھی، لیکن نام طالبها، جنت بڑی خوبصورت ہے، اس کے طلبگاروں کی حالت یہ ہے کہ وہ لمبی نیند سوئے ہوئے، اور فرمایا وما رأیت مثل النار، میں نے جہنم سے زیادہ خوفناک جگہ کوئی نہیں دیکھی ہے، لیکن فرمایا نام حاربها، جو نام تو لیتے ہیں کہ ہم نے جہنم میں نہیں جانا، جہنم سے بھاگنے والے وہ بھی میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ نہ جنت کے طلبگاروں کو اللہ کی بارگاہ میں رونے کی فرصت ہے، نہ جہنم سے پناہ مانگنے والوں کو میرے بھائیوں 5 منٹ کی فرصت ہے۔ تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ مومن کو وہ خوبصورت اور مبارک لمحات نصیب کرتے ہیں جو عام ایام میں ہماری زندگیوں میں ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ وہ سحری کے مبارک لمحات، سحری کے مبارک اوقات، جن گھڑیوں میں اللہ کی طرف سے بخشش کی صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، تو بھائیو صرف 5 منٹ انسان دینا اپنے آپ کو، انسان کی بڑی سی زندگی بدل سکتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ جملہ حدیث کی
کتابوں کے اندر درج ہے. آپ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنی ذات کا نا حساب کبھی لیا کرو. اپنی ذات کے کھاتے، اپنے اعمال نامے، اپنے زندگی کے معاملات کو خود ہی چیک کیا کرو. قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ کائنات کا رب جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے تمہارے کھاتے کھول کے رکھ دے. اس وقت تو انسان کے پاس کچھ نہیں. آج انسان اپنی ذات کا جائزہ لے تو اپنی ذات کی اصلاح کر سکتا ہے. صرف 5 باتیں میرے بھائیوں سونے سے پہلے انسان اگر سوچنے لگ گئے نا تو یقین مانے انسان کی بتدریج اصلاح ہوتی چلی جائے گی. اگر انسان روزانہ سونے سے پہلے یہ سوچ لے کہ آج کا جو دن میرے رب نے مجھے دیا، میں نے اللہ کی بندگی زیادہ کی یا نافرمانیوں میں زیادہ آگے رہا، یہ خود سے پوچھے. صرف پوچھے نا، اپنے اندر سے جواب اس کا تلاش کرے تو یقین مانے انسان کو پتہ لگ جائے گا. بغیر کسی عالم دین کے جھنجھوڑنے کے انسان کا اندر اس کو بتا دے گا کہ تم کس مقام پہ کھڑا. انسان سونے سے پہلے رات کی تنہائیوں میں سوچے آج میری زبان یا ہاتھ سے کسی مسلمان سے، دوست سے، بھائی سے، رشتہ دار سے، تعلق والے سے کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی. اپنے اندر اس کا جواب تلاش کرے اور انسان کا اندر اس کو بتائے گا کہ آج تیرے ہاتھوں یہ عمل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. تو میرے محترم بھائیو، جب انسان یوں اپنے آپ کو صرف 5 منٹ دے دینا، انسان کی یقین مانے بہت سی اصلاح ہو. تو ہم رمضان میں جتنے دن گزر گئے سو گزر گئے، جو باقی ایام ہیں اگر 5 منٹ سوچنے لگ جائیں کہ کیا رمضان جو بشارتیں دے کے آیا ہے ہم نے ان میں سے کسی بشارت کو حاصل کر لیا؟ کہ رمضان کی جتنی راتیں گزری ہم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک رات میں جو گڑ گڑانا ہوتا ہے اس طرح گڑ گڑا کے دیکھا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک آنسو کے بدلے پورے اپنے خزانے عطا کرنے کو تیار ہے، لیکن ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں ایک آنسو وجود نہیں اللہ کو منانے کے لیے. تو اتنی رمضان کی راتوں میں کیا میں نے اپنے رب کو ایک آنسو کا نذرانہ پیش کیا ہے؟ تو یہ کچھ سوال ہیں جو میرے بھائیوں ہم نے اپنی ذات سے کرنے ہیں. اپنی ذات سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کی بشارت سنائی تھی، ان کی حالت دیکھیں کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ایھا الناس ابکوا، اے کائنات کے لوگوں اللہ کی بارگاہ میں رونے کی کوشش کیا کرو. اللہ کی بارگاہ میں رونے کی کوشش کیا کرو. ان لم تبکوا فتباکوا، اگر نہیں نہ رونا آتا کم از کم اس کی بارگاہ میں بیٹھ کے رونے کی شکل بنا لیا کرو، تو مالک ہو سکتا ہے تمہاری شکل دیکھ کے تمہیں معاف فرما دے. آج کی کام ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن میرے بھائیو یاد کیجئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چناؤ ہم نے کرنا ہے، فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ آج دنیا کا یہ رونا، ایک آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہانے کے لیے محنت کرنا یہ آسان ہے کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے وہاں پہ وہ جہنم کے فرشتے جس کا نام مالک ہے اس کو آواز دیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک. انسان تو یہی ہے نا جو دنیا میں خاک اور مٹی اور گوشت کا بنا انسان ہے. تو یہ جہنم کی آگ جب انسان کو جلائے گی تو انسان کی ساری کھرڑی جلس جائے گی. اللہ دوبارہ اس کو چمڑی عطا کرے گی، پھر جلے گا، پھر چمڑی عطا کریں گے. موت نہیں وہاں پہ آئے گی، موت نہیں آئے گی. نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. تو موت کو ایک مینڈے کی چھترے کی شکل میں پل صراط کے اوپر لایا جائے گا اور وہاں پہ آواز لگائی جائے گی یا اہل الجنہ، او جنت والو. جنتی بھی توجہ کریں گے. یا اہل النار، او
کے سامنے موت کو یوں ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا جنتیوں مبارک ہو، اب ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے، تم کو نکالا نہیں جائے گا، اور جہنمیوں اب ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے، موت نہیں آئے گی۔ کسی تکلیف کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ دی اینڈ کیا ہے کہ چلو موت ہو تو انسان کو جان بخشی ہو جاتی ہے، مر کے سکون مل جاتا ہے، لیکن جہنم کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے وہاں موت کوئی نہیں ملے گا، وہاں پہ انسان کی چمڑی اور کھال جل جائے گی، اللہ نئی کھال عطا کریں گے۔ تو تب یہ جہنمی جہنم کے فرشتے مالک کو کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اور مالک اللہ سے کہے کہ اللہ ہمیں موت دے دے، یہ ہمیں منظور ہے۔ آج دنیا میں کسی سے کہیں ہم تو بندہ اس میں لڑ پڑتا ہے، کسی بابے کو کہے کہ دیکھ لے ملاد میں بابا یہ مرنا نہیں کہتا، تو مر رہا۔ آج دنیا میں کوئی مرنا نہیں چاہتا، وہاں پہ جب جہنم کی آگ جلائے گی تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ ہمیں موت چاہیے، موت۔ یہاں 100 سال کی امیدیں انسان نے لگائی، وہاں یہی انسان موت کی تمنا کرے گا۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جہنمیوں کی یہ صدا اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، یہ دنیا کی آگ ہے میرے بھائیوں، یا کسی بڑکتے ہوئے تنور کے اندر اس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں، اس تنور میں کسی بندے کو صرف 2 منٹ گھڑی سے دیکھ کے بڑکتے تنور میں پھینک دیں اور بعد میں اس کا دیکھیں کیا حال ہے، کیا اس کی لاش پہچانی جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں باقی بچے۔ یہ دنیا کی آگ، اور جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، 70 گنا زیادہ۔ یہاں 2 منٹ میں کسی انسان کے پلے کچھ نہیں رہتا ہے، اور وہاں پہ حالت یہ ہے جہنم کی آگ میں وہ جل رہے ہیں، موت کی تمنا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں 18 سال کا عرصہ گزرے گا، 18 سال کا، اور 18 سال کے عرصے کے بعد اللہ کی طرف سے ایک ہی جواب آئے گا، اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اسی جہنم میں ذلیل ہوتے رہو۔ کائنات کا رب کہتا ہے دوبارہ مجھ سے کلام نہیں کرنے۔ 18 سال جلنے کے بعد بھی اللہ کی ناراضگی اس طرح کی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی کتنا روئیں گے، اللہ کی بارگاہ سے جب یہ جواب مل جائے گا اتنا روئیں گے، جہنمیوں کی آنکھوں سے خون بہے گا۔ اور فرمایا کہ اگر جہنم کے اندر ان جہنمیوں کے آنسوؤں میں کوئی کشتیاں بھی چلانا چاہے تو کشتیاں بھی چلا سکتا ہے، لیکن وہاں پہ کتنا رونا بھی میرے بھائیوں بیکار ہے، وہاں کا کتنا رونا بھی بیکار ہے۔ اور آج دنیا میں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ ما من رجل يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل راس الذباب من خشية الله إلا حرمه الله على النار۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ دنیا میں ایک مکھی کے سر کے برابر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا لیتا ہے تو اللہ کائنات طرف اتنے سے آنسو کے بدلے اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اب فیصلہ میرے بھائیوں ہمارا ہے، دنیا میں اتنی کو محنت کرنی ہے یا آخر کے ان بڑے آنسوں کا پچھتاوا اپنے گلے میں ہم نے ڈالا۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو آج ان کاموں کے لیے فرصت میسر نہیں، آج ان کاموں کے لیے لمحات میسر نہیں، دنیا کے ہر کام کے لیے ہیں، ان کاموں کے لیے لمحات میسر نہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس خاک کے بنے وجود کو دوبارہ خاک میں لٹایا جانا ہے، وہاں میری اور آپ کی کسی دولت نے کام نہیں آنا ہے، کسی دولت نے کام نہیں آنا، وہاں میرے اور آپ کے کسی پہچان نے کام نہیں آنا، صرف وہی پہچان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ وہاں کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن ان اعمال کا فائدہ ہے جو ہم نے اللہ کی خاطر کرنے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آج کی زندگی میں تھوڑی سی نا اللہ کے لیے اپنی زندگی کو تھوڑا سا اللہ والا بنائیں۔ یہاں پہ جائزہ تو لیں کہ ہم نے کمایا کیا ہے، ہم نے کھویا کیا ہے۔ ایک کاروباری بندہ اس کا سیزن جب آتا ہے وہ
سیزن آنے سے 3 مہینے پہلے محنت شروع کر دیتا ہے. میں سیزن سے پہلے اتنی تیاری پکڑ لوں کہ سیزن میں جتنا مال چاہیے ہو مجھے کسی مال میں کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور بھرپور سیزن لگاؤں. آج دنیا کے سیزن لگانے کے لیے 3 مہینے پہلے محنت ہے. اور رمضان مبارک کا مہینہ آئے تو رمضان گزر بھی جائے نہ رمضان کی راتوں کے اندر کوئی محنت موجود ہے نہ رمضان کے دنوں میں کوئی محنت موجود ہے. ہمارے جو اسلاف تھے تابعین محدثین ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں. وہ 6 مہینے دعا کرتے رہتے تھے اے اللہ یہ جو رمضان ہے نا ہمیں یہ رمضان دیکھنے کی توفیق نصیب فرما. 6 مہینے یہ دعا کرتے. جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا پھر 6 مہینے یہ دعا کرتے کہ اللہ جو رمضان ہم نے گزار دیا ہے اس کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. کیسی دیکھے لگا کر 6 مہینے توفیق مانگ رہے اور 6 مہینے قبولیت کی دعائیں مانگ رہے اور ہمیں 6 مہینے تو دور کی بات 6 منٹ کے لمحات میسر نہیں کہ باری تعالیٰ آج کے دن میں جو نیکیاں کی اپنی بارگاہ میں قبول کرتا. آنے والی گھڑیوں کی رحمتیں اور سعادتیں اللہ ہمیں نصیب کر دے. میرے بھائیو اتنی بے بسی جہاں پہ ہو اتنی بے حسی جہاں پہ ہو وہاں بھی اللہ کی رحمت کو کیسے حاصل کیا جائے. سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک خطبہ موجود ہے سیرت کی کتابوں میں. آپ فرماتے ہیں لوگوں حالانکہ وہ دور بڑا بہترین دور تھا. محدثین نے ولید بن عبد الملک سلیمان بن عبد الملک اور عمر بن عبد العزیز یہ عمومی بادشاہ تھے سارے عمومی خلافت بنو امیہ کے سارے یہ کردار تھے. ان سب کے ادوار کا جائزہ لیا. سلیمان بن عبد الملک کی بلڈنگیں بنانے کا بڑا شوقین تھا. وہ اس کے دور میں لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھ کے کہتے تھے واہ بھائی واہ بادشاہ نے کیا بلڈنگ کھڑی کی ہے اور لوگ اس کو دیکھ کے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے شوقین ہو گئے. ولید کا دور آیا یہ شکار کا بڑا شوقین تھا. پوری فوج لے کے جاتا تھا میں نے شکار کرنے کے لیے جانا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کے لوگوں میں ایسا رجحان پڑا شکار کرنے کا کہ سارے ملک کے اندر شکار کے چرچے ہو گئے. لیکن جب سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو آپ قرآن کو پڑھنے والے تھے اور ان کے دور کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے لوگ روزانہ جب صبح ایک دوسرے کو ملتے پہلا سوال یہ ہوتا تھا میرے بھائی رات کو تم نے قرآن کے کتنے پارے پڑھے. یہ دور ایسا دور تھا نہ بلڈنگوں کی فکر رہی نہ لوگوں کو کھانے پینے کے لیے شکار کی فکر رہی. لوگ ملتے تھے تو پوچھتے تھے کہ رات کو قرآن کے کتنے پارے پڑھے. وہ عظیم اور مبارک دور ہے. لیکن عمر بن عبد العزیز اس دور میں لوگوں کو ڈانٹتے ہیں خطبے کے اندر اور فرماتے ہیں لوگوں آج تمہاری حالت یہ ہے کہ تم لوگ جمعے کے خطبے بھی کانوں کے چسکے کے لیے سنتے ہو. جمعے کے خطبے بھی کانوں کے چسکے کے لیے سنتے ہو. کہاں پہ خطیب بڑا تگڑا ہے اس خطیب کے پیچھے جمعہ پڑھے اور عمل نہیں کرتے. اس وقت تو یہ بات ہے یا نہیں. آج میرے بھائی یہ بات بالکل پکی ہے. لوگ صرف لذت حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ پروگراموں پہ جائیں گے لیکن ایمانداری کی بات سوچئے ذرا. بعد میں جو پروگرام میں اللہ اس کے رسول کی بات کو سنا ہوتا ہے تنہائی میں بیٹھ کے اس کے اوپر غور کون کرتا ہے اس کے اوپر عمل کون کرتا ہے. تو یہی سب سے بڑی بد نصیبی ہے کہ قیامت کے دن جب کائنات کے رب نے مجھ سے اور آپ سے سوال کرنا ہے ان علمہ ماذا عمل